بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے قرآن کریم کی تلاوت کے وقت، جب قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتا ہے. اور قرآن کریم کی تلاوت اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا کرنا چاہیے. ہمارے گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گونجے، قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے. قرآن کریم سے جتنی دوری ہوگی اتنی اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی، اتنی بے سکونی ہوگی. اور ہماری اس بے سکونی کا علاج اللہ نے کس میں رکھا ہے؟ قرآن میں رکھا ہے. قرآن کو فرمایا ہدایت ہے، قرآن کو فرمایا رحمت ہے، قرآن کو فرمایا شفا ہے، شفا ہے. دلوں کی طمانینت و سکون تمہیں ملے گی اللہ کے اس قرآن کی تلاوت کے اندر، اس کی سے دوری سے نہیں ملے گی. بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا رجحان کم ہو گیا ہے، مسجدوں کی طرف کم آتے ہیں، قرآن کی طرف کم آتے ہیں. تو بادشاہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزراء سے کہا کہ بھائی جو شخص جتنا قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرے گا، مسجد میں جائے گا، میاں جی کے پاس جا کے قاری صاحب کے پاس جا کے قرآن کریم کی آیات یاد کرے گا، اتنا اتنا انعام اس کو ملے گا. اب ساری کابینہ، سارے وزراء، اور اتنی اتنی ترقی اس کو ملے گی. پہلے کے بادشاہ بھی تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ دینی جذبات ابھریں، دین سے لگاؤ پیدا ہو. اور فرمایا کہ میری طرف سے، عالمگیر کی طرف سے اعلان یہ ہے، قرآن کریم جو یاد کرے گا، جتنا یاد کرے گا اتنا اتنا انعام اس کو زیادہ ملے گا، اتنی اتنی اس کو جو ہے نعمتیں زیادہ ملیں گی، ترقی زیادہ ملیں گی. اور عالمگیر کا جو رب ہے، عالمگیر کا جو خدا ہے، فرمایا کہ اس کی طرف سے انعام یہ ملے گا. جب یہ قیامت کے دن جائے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تو آخری آیت پہ جہاں رکے گا وہی تیرا رتبہ مقام ہوگا. اور یہ نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی کہا جائے گا 10 لوگوں کی شفاعت کا اس کو حق دیا جائے گا. ایسے لوگ کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، جس کا قرآن سے رشتہ تعلق ایسا ہو، قبر کا ساتھی، حشر کا ساتھی قرآن ہے. آج ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ہماری بہت دوری ہے. اہل قرآن کے ساتھ، قرآن سے محبت کیجیے، اللہ کے گھر سے محبت کیجیے. روئے زمین پر اللہ کی رحمتیں جہاں سب سے زیادہ برستی ہیں وہ قرآن کی محفل میں، قرآن کی مجلس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اس جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پہ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، حصار میں لے لیتے ہیں، اور آسمان سے ملائکہ کا تانتا بن جاتا ہے. اتنی تعداد میں آسمان سے لے کے زمین تک ملائکہ کو نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. بڑی مبارک، بڑی پر انوار محفل ہوتی ہیں جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ قرآن مسجد میں پڑھا جاتا ہے. یہاں پر قرآن کریم پڑھنے والے جو ہوتے ہیں یہ حافظ، یہ بچے بیٹھے ہیں سارے طالب علم، تہجد کی نماز سے اٹھ جاتے ہیں اور رات کو سونے تک ان کا کام ہی یہ ہے، یا تو کھانے کے لیے وقفہ کرتے ہیں یا نماز کے لیے وقفہ کرتے ہیں. نماز کے انتظار میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوگی یہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں. کتنے مبارک ہیں. اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین کون ہے؟ جو قرآن کریم کو پڑھتا ہو اور قرآن مجید پڑھاتا ہو. تو یہ قرآن کریم جو ہے اس کے ساتھ ہماری بڑی دوری ہے، اس کی دوری کو ختم کیجیے. قرآن کریم کا دوسرا بڑا حق ہے تلاوت کا اہتمام، اور قرآن کریم کا تیسرا بڑا حق ہے اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق بنانا، یعنی اس پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی ایک رحمت ہے، ہر گھر میں موجود ہے. بے سکونی کا علاج ہر گھر میں موجود ہے. اپنے دلوں کے اندر سکون پیدا کرنے کا علاج ہمارے پاس موجود ہے. کفار و مشرکین مکہ، بڑے بڑے جو ہے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، اور یہ لوگ جو ہے چھپ چھپ کے جایا کرتے تھے. ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تلاوت کرتے تھے، یہ گھر کے باہر چھپ کے قرآن سنتے تھے. اور جب واپس جاتے تھے تو ایسا ہوا کہ آپس میں ان کی ٹکراؤ ہوا، سب اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے تم کیا کہتے؟ قرآن سننے آئے تھے. اگر ہم بڑے بڑے چودھری اور لیڈر ہم قرآن سنیں گے تو ہماری قوم تو سب ایمان لے کے آ جائے گی، کل سے نہیں آئیں گے. لیکن رات کو پھر بے چینی پیدا ہوئی، پھر اپنے بستروں سے اٹھے، چھپ چھپ کے راستہ بدلا، چہرہ چھپایا، آ کے کھڑے ہو گئے، قرآن سننے لگے. واپس جانے لگے پھر اکٹھے ہو گئے. کہنے لگے آج پھر آ گئے. کہنے لگے بات یہ ہے کہ اب کل نہیں آئیں گے، وعدہ ہے. تیسرے دن پھر آ گئے.
چھپ چھپ کے جمع ہو گئے کہ آج کوئی نہ دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھا کر دیا کہ جب آج پھر آ گئے، ہماری قوم نے ہمیں دیکھ لیا تو سب مسلمان ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے وہ بات یہ ہے کہ جب تک قرآن نہ سنے تو نیند بھی نہیں آتی۔ وہ کافر کہہ رہے ہیں قرآن نہ سنے تو نیند بھی نہیں آتی، اور آج ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ گانا نہ سنے تو نیند بھی نہیں آتی، فلم نہ دیکھے تو نیند بھی نہیں آتی، ڈرامے نہ دیکھے تو نیند بھی نہیں آتی، ساری رات جو ہے ٹیلی ویژن کے آگے بیٹھ کے گانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، فوج فلمیں دیکھتے ہیں، اور صبح جب قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں غفلت کی نیند سو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے لعنت برستی ہے، شیطان آ کے اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، شیطان کا تسلط اس کے اوپر پورا ہے، اس کے گھر میں برکت نہیں، اس کے کاروبار میں برکت نہیں، اس کی زندگی میں برکت نہیں، نحوست ہی نحوست ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کفار کے بڑے بڑے لیڈر، وہ ان کو قرآن سننے کا چسکا، اور آج ہم قرآن سے اتنا دور ہیں کہ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن کی محفل ہماری آج انشاءاللہ، انتظار کی گھڑیاں ختم، مصر کے اور تنزانیہ کے قرہ اور پاکستان کے بڑے نامور قرہ، وہ آج انشاءاللہ یہاں پر وہ محفل سجے گی، اور قرہ اکرام تلاوت فرمائیں گے اپنے مشہور کن انداز کے اندر، دل میں اترنے والی آوازیں ہیں، اور قرآن کریم کے لہجے ہیں، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کس لہجے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج یہ محفل ہے یہاں پر قرآن کی، دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ آ رہے ہیں، قرآن سنانے کے لیے آ رہے ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے قرآن سننے کے لیے بھی ہمارے پاس ٹائم نہ ہو، اس سے بڑی محرومی بدبختی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک اتنی دور سے کوئی آئے جن سے میں نے 6 مہینے پہلے ٹائم مانگا تھا، 6 مہینے پہلے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ ہمیں وقت دے دیں، یہاں پر تشریف لے آئیں، انہوں نے درخواست قبول کی۔ اب ہماری اس مسجد میں انشاءاللہ آج رات کو یہ محفل ہے، مغرب کی نماز کے بعد سے آ جائیں، عشاء کی نماز اول وقت ہے 7:30 بجے، اس کے بعد تقریب کا آغاز ہو جائے گا۔ جم کر بیٹھیں، قرآن کی اس محفل میں رحمتیں برسیں گی، اور سارے قرہ کی تلاوت سنیں۔ قرآن کا سننا بھی عبادت ہے، سنانا بھی عبادت ہے، بڑی رحمت والی محفل ہے، اور اس محفل میں شریک ہوں، نعت خواہ بھی ہوں گے اور قرہ بھی ہوں گے، آخر میں دعا ہوگی، قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اس میں بھی شریک ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق عطا فرمائے۔